نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے کہ ہم واش روم میں بیت الخلاء میں کیسے جائیں، سنت طریقہ کیا ہے، اور اندر داخل ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے، اور بیت الخلاء سے باہر نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے دور، آبادیوں سے بھی دور ویرانوں میں جا کر اپنی قضائے حاجت کو پورا کرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ بدلتے گئے۔ پھر لوگوں نے اپنے بیت الخلاء اپنے گھروں کے باہر بنائے تھے، لوگ وہاں پر اپنی قضاء حاجت پوری کرتے تھے۔ پھر لوگ آسانیاں پسند، آرام پسند ہو گئے، تو اب ان لوگوں نے وہ بیت الخلاء اپنے گھروں کے اندر لے آئے، تو بیت الخلاء چار دیواری کے اندر لے آئے۔ اب تو اتنی آسانیاں اور لوگ اتنے آرام پرست ہو گئے ہیں کہ بیت الخلاء اپنے کمروں کے اندر اٹیچ بنا لیے ہیں، اٹیچ باتھ روم جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ اٹیچ باتھ روم ہیں، ہم نے باہر سے بیت الخلاء اپنے گھروں میں نہیں لے کے آئے، بلکہ ہم نے جنات کو اپنے گھروں میں دعوت دے دی ہے، وہ گھروں میں ہمارے آ گئے ہیں۔ تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب چونکہ دور زمانہ کہاں پہنچ گیا ہے، اور بیت الخلاء تو اب ہمارے گھروں سے باہر نہیں جا سکتا، ہم اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں، اٹیچ باتھ روم بنے ہوئے ہیں۔ تو ان جنات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنے فساد ہیں، بیماریوں نے گھر پکڑ رکھے ہیں ہمارے۔ ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان سے بچنے کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، یہ پاخانے جنات اور شیاطین کے حاضر رہنے کی جگہ ہے، یعنی بیت الخلاء، یہاں پر جنات ہوتے ہیں۔ تو جب کوئی بندہ بیت الخلاء کو جائے تو کیا پڑھ لے؟ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اندر داخل ہوتے ہوئے بایاں پاؤں اندر رکھو پہلے، اور دایاں بعد میں رکھو، اور اعوذ باللہ من الخبث والخبائث یہ دعا پڑھ لینی ہے۔ اور سر ننگا نہ ہو، سر پہ ٹوپی ہو، امامہ ہو، تولیہ ہو، کوئی کپڑا لازمی ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے چھوٹا بچہ ہو، چاہے بچیاں ہوں، ان کے سر ننگا نہیں ہونا چاہیے۔ علماء فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جو بندہ سر ننگا بیت الخلاء جاتا ہے اور وہاں پر اپنی قضائے حاجت پوری کرتا ہے تو دعا بھی نہیں پڑھتا، لازماً اس پر جنات کے حملے ہوتے ہیں۔ گھروں میں فسادات، لڑائیاں، فتنے، جھگڑے اور بیماریاں تو آتی رہتی ہیں۔ پھر ان سے بچنے کا طریقہ یہی ہے، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اور جب بندہ قضاء حاجت پوری کر لے تو پانی کے ساتھ استنجا کرنا، ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرنا۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب بندہ فراغت حاصل کر کے باہر نکلے تو غفرانک یہ دعا پڑھ لے۔ یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ ہم بیماریوں سے بھی بچ جائیں گے، پریشانیوں سے بھی بچ جائیں گے، اور جھگڑوں سے بھی بچ جائیں گے۔ اللہ جل مجدہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔